السلام علیکم، میں نفیسہ خالد، آپ کی نئی اردو ٹیچر۔ آج ہم لوگ 9th کلاس میں غزل کے مطالعے سے پڑھیں گے، جس میں پہلی غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہے۔ غالب کا شمار اردو کے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہی کی غزل پڑھیں۔ اور یہ غزل ہماری 9th کلاس میں جو نصاب میں جو کتاب ہے اردو کی نئی کتاب، اس سے لی گئی ہے، اور اس غزل کے لکھنے والے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، وصال معنی ملاقات کے ہیں، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے ملاقات نہ ہونے کا غم بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری قسمت میں محبوب سے ملاقات ہونا نہیں لکھا تھا، یعنی ہم اپنی قسمت پر افسوس کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے محبوب سے ملاقات کا موقع نہیں دیا۔ لیکن شاعر اس پہ بھی شرمندہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اور جیتے رہتے، اگر ہمیں اور زندگی ملی ہوتی تو ہم اپنے اس انتظار کو برقرار رکھتے، یعنی اس سے ملنے کی تمنا کرتے رہتے۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شاعر اس شعر میں محبوب سے بے اعتباری کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اسے اپنے محبوب پر بھروسہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تو نے مجھ سے جو آنے کا اور ملنے کا وعدہ کیا تھا، تو میں نے اسے سن تو لیا تھا، لیکن میں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے اس کو جھوٹ سمجھا تھا۔ اگر میں اسے یقین کر لیتا اور اس کو سچ سمجھ لیتا تو میں تیرے وعدہ کرنے سے اور تیرے آنے کی جو خوشی ہوتی، میں اس سے مر جاتا۔ لہٰذا میں نے تمہارے اس وعدے کو یقین نہیں جانا تھا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ شاعر کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ محبوب کی طرف سے دیے گئے جو غم ہیں اور تکلیف ہے ان کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، تو نے اپنی ترچھی نگاہ سے جو مجھے زخمی کیا ہے، اس کا تیر میرے دل میں ابھی بھی پیوست ہے، یعنی لگا ہوا ہے، جس کی خلش اور جس کے درد کا مجھے ابھی تک اندازہ ہے۔ اگر وہ تیر تم نے تیزی سے پھینکا ہوتا تو وہ میرے جگر کے پار ہو جاتا۔ یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اگر تو نے یہ تیر تیزی سے پھینکا ہوتا اور تم نے مجھے پوری طرح زخمی کر دیا ہوتا اور یہ تیر جگر کے پار ہو جاتا تو یہ خلش ختم ہو جاتی، لیکن تو نے جو اپنی آدھی تیر سے، یعنی اپنی آنکھوں کی جو ترچھے پن سے مجھے شکار کیا ہے، جو مجھے تیر پھینکا ہے، اس کی خلش کو میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن عاشق محبوب کی طرف سے دیے گئے غم میں بھی خوش رہتا ہے، لہذا شاعر کو اس میں موجود جو خلش ہے اس کی ٹیس میں سے مزہ آ رہا ہے۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس میں محبوب سے دور رہنے اور ہجر کی جدائی کی رات گزارنے میں جو غم ہوتا ہے اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس شعر میں ہجر کی رات کی تکلیف میں کسی سے کیا بیان کروں، یہ ایک بری بلا ہے۔ شب غم، غم کی رات گزارنا یعنی محبوب سے جدائی کی رات گزارنا ایک بری بلا ہے، یعنی تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے، انسان کو یہ بار بار مرنے کے مترادف ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بار مرتا ہے انسان، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اگر انسان ایک بار مر جائے تو اس کے سارے غم دور ہو جائیں، مگر بار بار مرنے کا غم اور تکلیف بہت بری بلا ہوتی ہے۔ شاعر بہت زیادہ تکلیف میں ہے کیونکہ اسے اپنے محبوب سے جدائی میں رات گزارنی پڑتی ہے۔ یہ غزل یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس غزل کو دوبارہ اپنی ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔